देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज का गोरखधंधा आज़ाद कश्मीर की धरती, ज़िला कोटली, हल्का 5 चुड़ोई, जिस हलके के अंदर लोग मरते हैं, वोट जलाए जाते हैं, वहाँ पे कहा जाता है बरादरी इज़्म की सियासत होती है। आखिर ऐसे वहाँ क्यों होता है? उस हलके से तल्लुक़ रखने वाले जिन्होंने 2 इंतखाबात में हिस्सा लिया, मेरी मुराद राजपूत कबीले से तल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा मोहम्मद रियासत खान, आज के इस गोरखधंधा में मेरा और आपका साथ देंगे। और कोशिश ये होगी कि इस हलके के अंदर जो लाखों लोग बसते हैं, आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा हलका है वोट बैंक के एतबार से, तो इनको वजह बना के उस हलके के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं आप? जनाब की दुआ बिल्कुल ठीक। कैसे आना हुआ लंदन? बस बेशुमार हमारे अजीज़ व कारब हैं, मेरे चाहने वाले हैं यहाँ, तो उनसे मिलने के लिए आया था। अक्सर मैं देखता हूँ कि इतने मसरूफ़ तो आप चढ़ोई हलके में नहीं होते जितने इंग्लैंड के अंदर आके मसरूफ़ होते हैं। तकारीब, लोगों का मिलना, आखिर लोग क्यों मिलते हैं और आपको क्या कहते हैं? ये सब कुछ मन जाना बल्ला है। तो मेरे चाहने वाले हैं, जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देता है तो ज़रूर लोगों के दिलों को मोड़ता है, और सब मेरे भाई हैं यहाँ, मेरे चाहने वाले। मैं जब आपके लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो मुझे पता चला कि आप चढ़ोई से नहीं, आप पेरिस से लंदन आए। मैं आपका सवाल समझा नहीं हूँ। आपके हलके को लोग तशबीह देते हैं कि उसकी जो तमीर व तरक्की है ना, वो पेरिस की तरह हुई हुई है। चुड़ोई हल्का 5 जो है वो तो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, तो इंशाल्लाह पेरिस राजा रियासत बनाएगा उसको। पेरिस है नहीं है इस वक्त तो वो खंडरात का जो है ना मंजर पेश कर रहा है। ये खंडरात का मंजर क्यों पेश कर रहा है? इब्रार भाई, आपको पता है सारा कि सबसे मेजर एलिमेंट है सरकात। तो इस वक्त गो कि इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा ज़िला है हमारा, और उसमें हल्का भी हमारा सबसे बड़ा है। तो सबसे ज़्यादा अगर जो टूटी फूटी हल्के जो सड़कें हैं, सरकात हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चुड़ोई की हैं। आप मसाइल तो बयान कर रहे हैं, आपने 2 इलेक्शन लड़े, बेशक आप हार गए, आपको भी तो हुकूमतें फ़ंड्स और पार्टीज़ मुस्लिम लीग नून फंड्स देती रही ना, तो फिर ये सड़कें खंडरात क्यों हैं? देखिए, हमने 2 इलेक्शन जीते हैं। पहले मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था और फिर मैं मुस्लिम लीग नून में आ गया। तो वो साइन अल्लाह की मेहरबानी से आज ये अकरम साहब ने एक इलेक्शन जीता और एक मेजर मनसूदात साहब ने। तो कंपेयर करें जो 20 साल इस वक्त जो हमारे हल्के का MLA बार बार बना है, उसका दौरानिया भी तो उनके काम भी देख लें 5 साल के, क्या कितना फ़र्क है। 91 से 2021 तक 7 इलेक्शन हुए, 2 आपकी साबका और मौजूदा जमात ने जीते, और 5 इलेक्शन आपके मद्दे मुकाबल चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने जीते। 25 साल उन्होंने हुक्मरानी की और 10 साल आप हुक्मरान रहे। जी, इसका तकाबली जायज़ा आप कह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। मगर आप अपोजिशन में रहे ना 25 साल। जी जी, इंशाल्लाह। ये काम जितना हुक्मरान के करने का होता है उतना अपोजिशन के करवाने का होता है। आप आवाज़ उठाते ना? मैंने हर जगह हर फॉर्म पे आवाज़ उठाई है, लेकिन एक आदमी बार बार बनता है और पैसे देकर वोट लेता है, उसको हल्के के कामों से क्या गर्ज है? फिर उस शख्स को अवाम आपके हल्के के बार बार वोट क्यों देते हैं? इब्रार भाई, बात यह है कि मैंने जनरल इलेक्शन लड़ा और उसके साथ ही ज़िमनी इलेक्शन हमारे हल्के में पहली बार हुआ है मेरी लाइफ में। और दोनों इलेक्शन में अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे लोगों ने मैंडेट दिया है। लोग तब्दीली चाहते हैं, इसीलिए तब्दीली चाहते हैं कि हल्के के कोई काम, हल्के की महरूमी को दूर करने के लिए तब्दीली चाहते हैं। जब हल्के के अवाम तब्दीली चाहते हैं, आप लोगों से वोट मांगते हैं, दूसरा वोट ख़रीद लेता है, कैसे तब्दीली आएगी? इंशाल्लाह फ़र्क थोड़ा सा ही है, और इंशाल्लाह मैं 18 घंटे हल्के में होता हूँ
اور اس الیکشن میں یہ فرق نکل جائے گا انشاءاللہ. آپ پر امید ہیں؟ انشاءاللہ. 2 الیکشن لڑے، دونوں ہار گئے، وجہ؟ سر ایک تو پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری جماعت نے ٹکٹ بڑے لیٹ ایشو کی ہے. پہلے یہ یقین نہیں تھا کہ ٹکٹ کس کو ملے گا. اس میں تقریباً 25% لوگوں نے اپنا رخ جو ہے نا وہ تبدیل کر لیا تھا. جب مجھے ٹکٹ ملا، ٹائم تھوڑا تھا، تو میں تھوڑے سے ووٹوں سے اگر الیکشن آ رہا ہوں تو یہ لوگوں کا ظرف دیکھیں کہ 1.5 ماہ کے بعد دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں اور میرا گراف نہیں گرتا ہے. حکومت بن گئی ہے، پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، لوگ اس کو بھی دیکھتے ہیں پاکستان میں. بعد میں آزاد کشمیر میں بھی حکومتی سیٹ اپ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے مجھے ووٹ دیے. پہلا الیکشن جنرل جو تھا آپ 5000 ووٹوں سے ہارے. سر نہیں 5000 ووٹ تو آپ بہت، جنرل الیکشن تو میں 1100 سے ہارے. جی ضمنی الیکشن 5000 ووٹوں سے ہارے، جی، چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت اور عوام کا رخ بدل گیا. لیکن آپ کا مد مقابل امیدوار جیل میں تھا، آپ آزاد تھے. وہ جیل میں رہ کے جیت کے، آپ آزاد ہو کے ہار گئے. اصل میں جو میرے مد مقابل تھا وہ برائے نام ہی ہے. مقابلہ میرا چودھری یاسین سے تھا، اور وہ حلقے میں پھر رہا تھا. الیکشن تو چودھری یاسین نے میرے مقابلے میں لڑا ہے، اس کے بیٹے نے کب لڑا ہے. ٹھیک. کیا یہ درست ہے کہ آپ کے حلقہ انتخاب میں ووٹ خریدے جاتے ہیں؟ صرف اور صرف یہ چڑوئی کی ایک جو ہے نا عرصہ دراز سے یہ جو موصوف ہیں، میں ان کو یہاں بڑے ادب سے پکارتا ہوں، لیکن ہے اس لائق نہیں ہے وہ. تو وہ یہ پہلے انہوں نے برادریزم کی جو ہے نا بنیاد رکھی، اب وہ ووٹ خرید رہے ہیں. اگر وہ ووٹ خرید رہے ہیں تو آپ کے پاس الٹرنیٹو کیا ہے؟ میں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے. میں 4 سال حلقے میں رہا ہوں اور میں ہر گھر میں جا کر دستک دی ہے، اور لوگوں کو میں نے کہا کہ تھوڑے سے پیسوں سے 5 سال قربان نہ کریں. حلقے کی محرومیاں دیکھیں. یہاں فارن کے لوگ جو ہیں وہ جا کر سڑکیں بناتے ہیں، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. وہ اسپتال بناتے ہیں، جا کر وہ ہر کام جا کر ڈونیٹ کر کے وہاں کرتے ہیں. تو یقین جانے کہ شرمندگی ہوتی ہے جب وہاں سے ہم گزرتے ہیں. تو پھر یہ دعویٰ کہ چڑھوئی پیرس بن گیا ہے، یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ اگر سچا ہے تو پھر قیامت آنی چاہیے. دیکھیں جا کے حلقے کے حالات کیا ہیں. میں پھر سے حلقہ انتخاب کے اوپر آؤں گا، لیکن اس سے پہلے راجپوت قبیلے سے تعلق ہے. کیوں آئے تھے سیاست میں؟ یہ بڑی لمبی داستان ہے، لیکن میں صرف کٹ شاٹ جو ہے نا اس کا جواب دیتا ہوں کہ ہمارا حلقہ بڑا پرامن تھا. میں بینک میں ملازم تھا، 14 سال میں نے یو بی ایل میں سروس کی، اور میں نے وہاں سے ریزائن کیا صرف اور صرف چودھری یاسین کی جو بدماشی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے. تو پھر میں وہ واحد آدمی ہوں جس نے آج دن تک جماعتی ڈسپلن کی کوئی ویلیشن نہیں کی ہے. پھر انتظار کرتا رہا، اور جب مجھے ٹکٹ ملا تو انشاءاللہ مقابلہ بڑا اچھا ہوا. چلو نیکسٹ جو ہے نا انشاءاللہ یہ جو تھوڑا سا فرق ہے یہ بھی نکل جائے گا. بینک کی ملازمت کو قربان کیا اور عوام کے اوپر ہونے والے ظلم کو ختم کرنے کے لیے سیاست میں آئے. بالکل. عمر کیا آپ کی؟ سر 60. یہ کب تبدیلی آئے گی؟ 60 سال کی تو آپ بھی ہو گئے ہیں. ابراہیم بھائی تبدیلی جو ہے نا یہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بڑے راز ہیں. انشاءاللہ میری شکل میں تبدیلی آئے گی. اور میں ایک ہی الیکشن جنرل لڑا ہوں، دوسرا الیکشن تو سارے الیکشن جیتنے کے لیے نہیں لڑے جاتے ہیں. دوسرا الیکشن میں لوگوں کو متحد رکھنے کے لیے میں نے فوراً بعد دوسرا الیکشن لڑا، اور لوگوں نے میری عزت رکھی. لوگوں نے بھرپور انداز میں مجھے ووٹ دیے، اور انشاءاللہ ایک دن تبدیلی لا کر دم لوں گا. راجپوت قبیلہ بہت بڑا ہے، اس نے اقتدار دیکھا آزاد کشمیر کے اندر. بڑے انٹلیکچوئل قسم کے لوگ پیدا ہوئے اس قبیلے میں، یہی وجہ تھی کہ وہ برسر اقتدار بھی رہے. آپ کون سے والے راجپوت ہیں؟
سر اصل ہمارا رشتہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ قبیلے پہچان کے لیے ہوتے ہیں, ان کو اوڑھنا بچونا نہیں بنانا چاہیے. لیکن ہر بندہ کو یہ الیکشن سیاست صرف جو ہے نا وہ قبیلوں پہ نہیں کی جاتی. سیاست کے اصول ہوتے ہیں, اصولوں پہ کی جاتی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راجپوت قبیلہ ضرور بڑا قبیلہ ہے. یہ جو درمیان میں گیپ آیا انشاءاللہ یہ راج ریاست کی شکل میں دور ہوگا, اور میں ایک دن اسمبلی میں ہوں گا اور یہ حلقے کی ساری محرومیاں جو ہیں اس کا ازالہ ہوگا اللہ کی مہربانی. آپ نے بہت اچھا جواب دیا. لیکن اگر قبیلے پہچان کے لیے ہیں اور تھے تو پھر ایسے کیوں کہا جاتا ہے کہ کوئی منگرال, کوئی چب, کوئی فلاں راجپوت؟ آپ لوگ متحد کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے پہلا الیکشن لڑا ہے, میری ذمہ داری تھی لوگوں کو متحد کرنا. میں شاید وہ اچیو نہ کر سکا, اور اس کا ازالہ مجھے اچھا خاصا اس کی قیمت مجھے ادا کرنی پڑی. سارے میرے بھائی ہیں حلقے میں, سارے مجھ سے سینئر جو لوگ ہیں, میں گھر گھر جا کر ان کو راضی کروں گا, اور کیے بھی ہیں. اور انشاءاللہ یہ میری ذمہ داری بنتی ہے, اور میں انشاءاللہ آئندہ جو یہ الیکشن آ رہے ہیں بھرپور انداز میں تمام لوگوں کو, تمام قبائل کو ساتھ لے کر, اور بالخصوص راجپوت کے جو قبیلے کے جو ذمہ داران ہیں ان کو ساتھ لے کر اتروں گا انشاءاللہ. میجر ریٹائرڈ منصف داد خان مرحوم کے فرزند, کیا نئے منصف داد آپ کا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ میری ان سے تفصیلاً بات ہو گئی ہے. وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ انشاءاللہ بالکل ساتھ ہیں. آپ باقی لوگوں کو بھی راضی کریں گے انشاءاللہ. ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. دیکھیں پرسنالٹی کلیش تو ہر جگہ ہر قبیلے میں ہوتی ہے, لیکن میں پہلے الیکشن لڑاتا رہا ہوں. اب میں نے خود الیکشن لڑا ہے, لیکن شاید میری کوتاہی کی وجہ سے اگر کوئی بڑے بھائی ناراض ہیں تو میں ان کو راضی کرنا یہ میری ذمہ داری بنتی ہے. آپ خود الیکشن لڑ رہے ہیں, اس سے پہلے دوسروں کو الیکشن لڑواتے تھے. جی بالکل یہ بات. جب خود الیکشن نہیں لڑتے تھے تو کس کو اور کیوں ووٹ دیا؟ دیکھیں جی, میں مسلم کانفرنسی تھا, مسلم کانفرنس میں رہا ہوں. حاجی اکرم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, آمین. میں نے بھرپور ان کا ساتھ دیا. پھر میجر منصف داد صاحب الیکشن لڑے, ان کا ساتھ دیا. اور جب مسلم لیگ نون بنی تو میرا خیال ہے کہ آلموسٹ مسلم کانفرنس کی سے لوگ جو ہے نا سارے وہ مسلم لیگ نون میں کنورٹ ہو گئے. ٹھیک. تو اس میں بھی ایک غریب آدمی تھا جس نے کوئی مسلم کانفرنس سے مسلم لیگ نون میں ہی آیا ہوں. ٹھیک. افسر مالک اقبال صاحب کو ووٹ دیا؟ انشاءاللہ. میجر صاحب کو بھی ووٹ دیا؟ بالکل دیے. حاجی اکرم صاحب کو بھی ووٹ دیا؟ دیے. جب آپ نے راجہ اقبال صاحب کو ووٹ دیا تو آپ اپنی یونین کونسل ہار گئے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. میرا ریکارڈ ہے کہ اب یہ یونین کونسلیں 10 ہو گئی ہیں. 8 یونین کونسلیں تھیں اس وقت. تو اللہ کی مہربانی سے سب سے زیادہ ووٹ یونین کونسل تھروچی سے رائے اقبال صاحب کو ملی. وہ جیتے تھے؟ بھرپور لیڈ دی میں نے ان کو 2200 کی لیڈ دی. جب 2006 میں میجر صاحب کو ووٹ دیا تو تب آپ جیتے تھے؟ مارجن سے. تب بھی جیتے تھے؟ جی مارجن سے. کیا آپ کو افسر مالک اقبال صاحب کے اوپر اور افسر مالک اقبال صاحب کو آپ کے اوپر 100% اعتبار ہے اور دل سے سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, وہ ہمارے بزرگ ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے بھرپور کوشش کی. لیکن ایک تو ٹائم تھوڑا ہونے کی وجہ سے, شاید میری کوتاہی کی وجہ سے اس طرح کا ہم ماحول نہیں بنا سکے جیسے ہونا چاہیے تھا. لیکن اقبال صاحب کی ذات پہ مجھے کوئی کسی قسم کا شوق و شبہ نہیں ہے. آپ ان کو بزرگ کہہ کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ریٹائرڈ ہو جائیں؟ نہیں, بڑے بھائی ہیں. ریٹائر میں تو آپ کو پتا ہے سیاست میں تو کوئی ریٹائرمنٹ کی لمٹ نہیں ہوتی. آئندہ وہ الیکشن لڑے تو آپ پھر بھی سپورٹ کریں گے اگر ان کو ٹکٹ مل گیا تو؟ اگر ان کو ٹکٹ ملا تو میں نے پہلے سے بھی بڑھ کر دوں گا. آپ کافی لمبے عرصے سے ٹکٹ لینا چاہتے تھے. جی. میں اس ٹکٹ کے اوپر آنے سے پہلے آپ کے باپ دادا کی بات کر لوں. بھائی نار جی, کیوں نہیں. آپ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اس شخصیت کے نواسے ہیں جس نے ضلع کوٹلی کو آزاد کروایا, مہاراجہ ہری سنگھ اور رنجیت سنگھ سے. جی بالکل. کرنل محمود خان سے کیا تعلق اور رشتہ ہے آپ کا؟ میرے والدہ صاحبہ کے وہ ماموں تھے. سگے؟ جی. تو اللہ کی مہربانی سے آج ہم جو سکھا سانس لے رہے ہیں ضلع کوٹلی, یہ انہی کی مرہون منت ہے.
اور انہوں نے جو ہے کوٹلی کو فتح کیا تھا. ان کی اپنی بٹالین تھی ایک کے؟ جی انشاءاللہ آج بھی ان کے نام کے اوپر ان کے نام پہ ہے. اور جب بھی وہ بڑا دن بناتے ہیں تو وہ بلاتے ہیں ورثاء کو. تو اگر کرنل محمود خان آپ کے نانا ضلع کوٹلی کو ڈوگرا راج سے آزاد کروا سکتے ہیں تو آپ ایک حلقے کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے؟ انشاءاللہ لاؤں گا جی تبدیلی. دیکھیں نا اس سے زیادہ اور کیا تبدیلی ہو کہ میں تھوڑے سے مارجن سے میں الیکشن تو ضرور آ رہا ہوں لیکن تو لوگوں کے دل میں نے جیت لیے. میں جدھر جاتا ہوں تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ صبح الیکشن ہو رہے ہیں. نوجوان میرے ساتھ ہیں, بزرگ میرے ساتھ ہیں, ماؤں بہنوں کی بھی دعائیں میرے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ ایسی اسمبلی میں اللہ تعالیٰ مجھے نہ بچائے کہ جس میں لوگ جو ہے بندے نقصان کر کے انسانیت کا ضیاع کر کے اگر میں اسمبلی میں جاؤں تو یہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسی اسمبلی میں مجھے نہ بچائے. آپ کسی کی جان نہیں لیں گے؟ سوال ہی نہیں. میں دل جیتوں گا اور جیت رہا ہوں راج صاحب. آپ لوگوں کے دل جیت کے اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ. وہ لوگوں کے دل چیر کے اسمبلی میں پہنچ گیا ہے. یہ تو ریکارڈ موجود ہے, یہ یہ ریکارڈ موجود ہے. تو آپ ان کی سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ جناب میں نے پوری سپورٹ کی میٹھی جان والوں کی. میں الیکشن ضرور ہار گیا لیکن میں وہاں 45 منٹ میں وہاں پہنچا. تو میں آج بھی ان کے ساتھ ہوں. دیکھیں دنیا کی دو عدالتیں, ایک دنیا کی عدالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے. انشاءاللہ اس ایک نہ ایک دن جو ہے نا موصوف کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ جو قتل جائیں یہ رہ گئے تو نہیں جائیں گے. دن دیہڑے قتل کیے گئے ہیں, غریب لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. اگر وہ نون لیگ کے بندے مارے جاتے تو زیادہ سپورٹ کرتے؟ نہیں, میں نے پھر بھی بساط سے بڑھ کر ان کی سپورٹ کی اور کرتا بھی ہوں, کریں گے بھی اور آئندہ بھی کروں گا انشاءاللہ. اگر آپ ان کی کیا سپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی ان کو قانون ان کو انصاف دلواؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ہمارے ہاں انصاف ہوتا ہے. دیکھیں ابھی عدالت عالیہ نے جو فیصلہ کیا ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اور اس نے یہ خود یہ سپریم کورٹ تک گیا ہے کہ مجھ پر دہشت گردی کا ایکٹ نہیں لگتا ہے. لیکن یہ پروو ہوا ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے کہ تم پہ دہشت گردی کے ایکٹ لگتے ہیں اور یہ جو تم دہشت گرد ہو. اس سے بڑا اور کیا جو ہے نا ہم عدالت عالیہ کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ایک مضبوط فیصلہ کیا ہے. رائے صاحب کیوں ججوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ ان کا دیکھیں انہوں نے انصاف دلایا ان میٹھی جنڈ والوں کو. دن داڑے جو ہے نا وہ جو ہوئی ہے وہاں پہ دہشت گردی تو انہوں نے یہ ثابت کیا ہے. اب عدالتوں کا میں کیسے شکریہ ادا نہ کروں. ہمارے حلقے کے اندر ووٹوں کو جلایا گیا. کوئی قانون قاعدہ ہے ووٹوں کو آگ لگانے کی اوپر سزا ہے ضمنی الیکشن بلدیاتی الیکشن میں؟ عمران بھائی محبت پیدری میں وہ شخص اتنا محو ہے کہ اس نے خود, میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے چودھری اظہر, اس نے خود اس کو کہا کہ تم الیکشن لڑو گے, ڈسٹرکٹ کونسلر کا ٹکٹ میں تمہیں دوں گا. تو جب وقت آیا تو پھر وہ بندہ انکار کر گیا. آپ ان کے مد مقابل الیکشن لڑتے نا جنہوں نے 2 لوگوں کی جان لی. جی آپ کو اندازہ ہے ایز اے انسان اور ایز اے مسلمان اللہ آپ کو بھی پوچھے گا؟ بالکل پوچھے گا, لیکن میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں. میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. میں نے اس وقت بھی جو احتجاج میرا بننا تھا میں نے اس سے بڑھ کر کیا ہے. سڑکوں پہ بھی احتجاج کیا ہے, ان کے گھر جا کر بھی تہذیب کی ہے, قبروں پہ بھی گیا ہوں, اور آئندہ بھی جب تک میٹھی جنڈ والوں کو انصاف نہیں ملتا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ. ایک ایسی حقیقت, ایک ایسا سچ کہ کرنل محمود خان صاحب نے ضلع کوٹلی کو آزاد کروایا اور اپنی فوج بنائی. وہ اتنے عالم, فاضل, لائق اور اعلیٰ شخصیت. جی اس میں کچھ نہیں. جو علاقہ انہوں نے آزاد کروایا اس میں قلعہ تھروچی آتا ہے. جی بالکل آتا ہے. آپ ایک قلعہ جو آپ کے نانا نے آزاد کروایا آپ اسے آزاد نہیں کروا سکے. میرا خیال ہے انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات جب ہوگی
تو یہ سوال میں کروں گا جناب سے کہ میں نے آزاد کروایا یا نہیں کروایا. وہاں موبائل کمپنیز کے ٹاور لگے ہیں رائے صاحب. جی سر. وہاں دن میں ہزاروں لوگ سیر و تفریح کے لیے جانے چاہیے. وہ ایک تفریح گاہ ہونی چاہیے. وہ 1809 میں قلعہ تعمیر کیا گیا. جی بالکل. وہاں جس گریٹ برٹن میں آپ بیٹھے ہیں نا, ان کے بڑے بڑے وہاں ٹھہرتے رہے. جی بے وہ شک. ریسٹ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس تھا. کیا اس قلعے پہ سڑک جاتی ہے؟ دیکھیں اس کے قریب ہی سڑک جاتی ہے, لیکن اوپر گاڑیاں نہیں جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اگر مجھے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میرا یہ کامل ایمان آ کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے گا, اور یہ جو ہمارے بزرگوں کی جو فتوحات ہیں میں انشاءاللہ ان کو ضرور سنبھالوں گا, اور ضرور وہاں پہ ان لوگوں کے لیے آسانیاں پہنچاؤں گا. وہاں سڑک جائے گی, آپ اس کو دوبارہ سے تعمیر کروائیں گے اور لوگ اس میوزیم کو دیکھنے آئیں گے. دیکھنے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ. وہاں باولی ہے نا, وہاں 3 قومیں ہیں. وہاں جیل بھی ہے نا. جی جی بالکل ہے. وہاں آفیسز بھی ہیں نا. آفیسز بھی ہیں, دربار بھی ہے ایک. دربار بھی ہے. جی جی. ہم نے کل قلعوں کو دربار بنا دیا. یہ دربار اس سے پہلے تھی, وہ اس جو ریڈیکشن کے اندر تھی. یہ کون سے والے پیر ہیں جن کی دربار یہ ہے؟ بیٹھک تھی کسی بڑے ولیوں کی. کسی کی بیٹھک ضروری ہے یا وہ قلعہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے؟ لیکن بیٹھک ولی کامل کی اگر وہاں بیٹھک ہے تو قلعے کے اندر ہی ہے نا. اچھا, وہ اس قلعے میں بیٹھتے ہیں. ہاں. یہ دربار بھی بن جائے گا اور قلعہ تو پہلے سے ہے. ہاں تو سڑک بھی وہاں جائے گی انشاءاللہ. سڑک بھی جائے گی. دائیں بائیں ہماری لوگوں کی جگہ ہے, میرے لیے کوئی یہ پرابلم نہیں ہے. کرنل محمود خان صاحب کی اعزاز میں ہر سال تقریب ہوتی ہے. جی جی انشاءاللہ. ان کی نسل میں سے کون ان کا نمائندگی کرتا ہے؟ دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کا ایک پوتا ہے جو میرا بھانجا ہے, آفتاب پوتا. تو اللہ کی مہربانی سے اس دفعہ وہ وہاں اسی یونین کونسل سے بڑے مارجن سے ڈسٹرکٹ کونسلر بنا ہے. ٹھیک. تو انشاءاللہ جو ہے نا اس کا وارث موجود ہے. کیا آپ کے باپ دادا بھی سیاست کرتے تھے؟ دیکھیں ہمارے جو 1947 میں جو ہمارے بزرگوں نے مارے ہیں وہ کسی سیاست میں تو نہیں تھے, لیکن اللہ کی مہربانی سے یہ کرنل محمود صاحب نے جو بٹالین بنائی تھی, یہ انہی لوگوں سے جو ریٹائرڈ لوگ تھے ان کو بھرتی کر کے دوبارہ. یہ اپنے راجپوت منگرال قبیلے کے لوگ زیادہ تھے بٹالین میں؟ زیادہ تھے, لیکن اور بھی لوگ تھے, دوسرے قبیلے کے بھی لوگ تھے, بٹ برادری کے بھی تھے, کافی لوگ تھے اور بھی. آپ تو بڑے جھگڑالو لوگ ہیں سر. آنکھ پہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو جھگڑا تو ایسی کوئی ایسا جھگڑا جو لوگ جھگڑے کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. میں نے 2 الیکشن لڑے ہیں. جنرل الیکشن میں میرے کسی بندے کا یہ بٹن بھی نہیں ٹوٹا ہے. میں نے لوگوں کے دل جیتے ہیں. تو پھر یہ مجھ پہ کس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ جھگڑالو ہیں؟ ٹھیک. کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ سر BA کی ہے میں نے. اور بینک کی ملازمت کو چھوڑ کے سیاست میں آ گئے. جی جی مسلم کانفرنس سے سیاست کا باضابطہ آغاز کیا. انشاءاللہ. کیوں چھوڑا اس جماعت کو؟ بس میں حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ جماعت جب ٹوٹنے لگی تو پھر جو ہے نا وہاں سے جو ہمارے سینئر زعماء تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں مسلم لیگ نون بنانی چاہیے, تو پھر میں بھی مسلم لیگ نون میں چلا گیا. یہ اچھی جماعت ہے انشاءاللہ. پہلی بار کب خواہش اور نیت کی کہ آپ کو بھی الیکشن لڑنا ہے؟ ابرار بھائی سچ یہ ہے کہ جب چودھری یاسین کی دہشت گردی زوروں پہ ہوئی, شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھالی گئی, لوگوں کے راستے روکے گئے, تو میں نے نیت کر لی کہ میں اس کے مقابلے میں الیکشن لڑوں گا اور اس برائی کو میں اپنے ہاتھ سے روکوں گا. اگر آپ برادری ازم کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس لیے سیاست میں آئے, تو بتائیں آپ کی جماعت کے جو 5 عہدیدار ہیں حلقے کے, وہ کس قبیلے سے ہیں؟ دیکھیں جی, صدر کس جماعت قبیلے سے ہے؟ وہ تو راجپوت قبیلے سے ہے. جنرل سیکرٹری کس قبیلے سے ہے؟ وہ بھی راجپوت قبیلے سے ہے. سیکرٹری اطلاعات کس قبیلے سے ہے؟ یوتھ کا جو صدر ہے وہ سادات قبیلے سے ہے. یوتھ کا جو صدر ہے وہ سادات قبیلے سے ہے. جہاں تک میرے ڈسٹرکٹ کونسلر کا تعلق ہے, اللہ کی مہربانی سے 4 ڈسٹرکٹ کونسلر راجپوت ہیں اور 1 جاٹ برادری کا ہے. اچھا. اور جائیں یہ دیکھیں, یہ مثال پوری مسلم لیگ نون ضلع کوٹلی میں نہیں ملتی کہ میں نے جاٹ قبیلے کا ڈسٹرکٹ کونسلر بنوایا ہے. تو اس سے بڑی مثال اور کیا دوں. 5 ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں, 1 جو ہے نا وہ جاٹ برادری سے ہے. اب چیئرمین ہے ہماری یونین کونسل ڈونگی کا,
मुगल बरीदे से कबीले से है, वो नवीद मुगल। आप बरादरीज़म पे कोई एतबार नहीं करते, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये शिरक है। बिल्कुल शिरक है। और दूसरा चेयरमैन जो है वो नाड़ से है, यूनियन कौंसिल नाड़ से, अल्लाह की मेहरबानी से वो महाजरीन में से है। 10 यूनियन कौंसिल हल्के की, जी 10 डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की टिकट दिया आपने, जी मैंने दी। उनमें से राजपूत कितने और दिगर कबाइल के कितने? देखिए जी, उनमें जितने दिए मैंने, राजपूत 4 जो जीते हैं और एक जो मैंने टिकट दिया है जाट कबीले को, वो अल्लाह की मेहरबानी से उसको भी जो है ना वो भी जीता है। आप ज़िमनी इलेक्शन हार गए, जनरल इलेक्शन हार के, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में 5 यूनियन कौंसिल जीत के। सर बात यह है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से जनरल इलेक्शन और फिर 1.5 माह बाद ज़िमनी इलेक्शन, लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। फिर बात यहाँ ही नहीं ख़त्म हुई, फिर 31 साल बाद बल्दियाती सेटअप दोबारा जब एक्टिव हुआ तो सबसे अच्छा रिजल्ट ज़िला कोटली में हल्का 5 चड़ोई का है, नून लीग का। नॉन लीग का। आपने चौधरी मोहम्मद यासीन साहब के बेटे को डिस्ट्रिक्ट कोटली का चेयरमैन क्यों नहीं बनने दिया? क्या उनकी शक्ल ठीक नहीं थी? देखिए इस पर कोई मुझे एतराज़ नहीं था। बार बार जब PDM बना तो मेरे पास सारे लोग जमात के जो मुझे उन्होंने बुलाया, और जब मुझे उन्हें पूछा कि ये जो हमारा एक तय हुआ है, फार्मूला तय हुआ है, उसमें जिसके ज़्यादा वोट हैं, पीपल्स पार्टी का 1 वोट ज़्यादा था, उनकी 19 सीटें थी, हमारी 18 थी, तो आप इस तरह करें कि मेहरबानी करके चौधरी यासीन के बेटे को, चूँकि उनका हक बनता है, इसलिए बनता है पीपल्स पार्टी का कि उनका 1 वोट ज़्यादा है। ये आप मानते हैं? नहीं, 18 और 19 ये आप मानते हैं PDM के फार्मूले के तहत उन्हीं ही का डिस्ट्रिक्ट कौंसिल होना चाहिए था? और बिल्कुल होना चाहिए था। जी जी। फिर भी आपने वायलेशन क्यों की PDM? मैंने इस तरह वायलेशन की कि मुझे एक कैसान की सीट दी गई, कैसान की स्पेशल सीटों से, तो चौधरी यासीन साहब के ज़िम्मेदारान जो है ना वो गए नून लीग के कि आप उसको वोट दिलवाएं, चूँकि वो जॉइंट थी PDM की सीट। ठीक। तो चौधरी साहब ने बरमला कहा कि राजे रियासत के बंदे को मेरे बंदे वोट नहीं देंगे। अच्छा, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनने से पहले क्या है? उन्होंने कहा कि अगर आप हल्का चेंज करें, ये जो किसान की सीट है किसी और हल्के में दे तब देंगे। ये चौधरी साहब ने पहल की मुझ पे। उन्होंने स्पेशल सीट में वोट देने से इनकार किया और आपने उनके बेटे को चेयरमैन न बनने दिया। मैं तो मेरा उसूली मौक़िफ़ था, उसने हल्का चेंज करवाया किसान की सीट के लिए। मैंने कहा कि कोई बंदा चेंज कर दे जिसके मुकाबले में मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं उसके बेटे को किसी सूरत में वोट नहीं, मेरा बयानिया ख़त्म हो जाएगा। लोग मेरे पीछे। आपके 5 डिस्ट्रिक्ट कौंसिल जो चढ़ोई के, उन्होंने वोट नहीं दिया? नहीं दिया। राजा नसीर साहब ने भी आपको कहा वोट दें चौधरी यासीन के बेटे को, फिर भी नहीं दिया आपने? नहीं, ये देखिए मेरा बयानिया ख़त्म हो जाता था। पहले राजे नसीर साहब को ही चौधरी यासीन साहब ने ये कहा कि राजे रियासत के बंदे को, जो किसान की सीट है, मेरे बंदे वोट नहीं देंगे। अगर चौधरी यासीन के बेटे की जगह कोई और PDM और पीपल्स पार्टी के अंदर से होता ज़ाहिर है फिर तो मैं वोट देता, मैंने वादा किया हुआ था। एक शख्स तख्ती लगाने आया, गुलपुर में कॉलेज का इफ्ताह करना चाहता था, कायम वज़ीर आज़म था, आपने उसको तख्ती पे लगाने के लिए नहीं लगाने दिया। क्यों? इसलिए कि उसका कोई राइट नहीं बनता था। उसने किसी जगह कोई एक, मैं कहता 10,000 की स्कीम भी नहीं दी। ये हमारे लोगों ने उसकी 20 कनाल जगह डोनेट की और वो सरदार सिकंदर याद साहब ने कॉलेज बनाया। ये वहाँ पर तख्ती लगाना चाहता था जो मैंने नहीं लगाने दी। क्यों? आपको उनका नाम पसंद नहीं है? पसंद नहीं है, उसकी कोई उसमें हिस्सा ही नहीं था, वो गलत था। देखिए वो तो ये कहता था कि मैं ये तख्ती लगवा के अपने खाते में डालूंगा। बेशुमार वो तख्तियाँ लगाता है, काम वहाँ नहीं होते हैं। काम किसी और ने करवाया तो तुम तख्ती लगाकर उस वहाँ वारिस कैसे बनते हो? यहाँ तो कोई 4 दीवारी दे देते, ठीक, तो कहता कि कॉलेज कुछ ना कुछ हिस्सा तो डालते। वापस आते हैं इस बात के ऊपर कि आप 2006 से दिल में ख्वाहिश लिए बैठे थे कि मैंने इलेक्शन लड़ना छोड़ी। इंशाल्लाह। 2006 में टिकट क्यों ना मिला? नहीं, 2006 में मैंने खुद साथ होकर मेजर मनसूरदास साहब को टिकट दिलवाया। जब टिकट ना मिला तो आपने उनका साथ दिया? ना, मैं 2006 में कैंडिडेट ही नहीं था। 2011 में थे?
2011 में था। 2011 में अफसर मालिक इकबाल साहब को टिकट मिला, मिल गया उनको। आपको क्यों ना मिला? बस ये कायदीन ने जब टिकट दे दिया उनको, मैंने बड़ी कोशिश, टिकट तक मेरी जंग रही, और उसके बाद मैं फिर राय इकबाल साहब के साथ हो गया और भरपूर अंदाज में मैंने वोट दिलवाए उनको। वो फिर भी हार गए? जी, वो इलेक्शन हार गए। आपने पैसे भी दिए, थैले भर के दिए, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके बावजूद आपको टिकट क्यों ना मिला? ये मेरा ख्याल है कि मेरे में ऐसी बात नहीं है कि पैसे मैं देता तो टिकट मुझे मिल जाते। तो अगर पैसे देता तो टिकट मुझे मिल जाता, ये तो मेरा ख्याल है, ये सवाल जो है ना बनता नहीं है। आपने थैला भर के पैसे दिए, रात को उनके पास रहा, सुबह उन्होंने वापस कर दिया ये कह के कि दूसरी तरफ से ज़्यादा मिल गए। नहीं, मेरी शनीद में तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग दुनिया से गुजर गए हैं वो मेरे उस्ताद भी थे, मैं उनका जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने ये ज़िला बनाया, उनके काम पूरे आज़ाद कश्मीर में बोल रहे हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम थे। अफसर मालिक इकबाल हार के, लेकिन उसके बावजूद करोड़ों रुपए के फंड्स मिले उनको। जी, 2011 में भी मिले, 2016 के बाद में मिले। बिल्कुल मिले। एक चीज़ डिस्कस करूँगा, जी, वाटर सप्लाई के लिए करोड़ों रुपए मिले। जी बिल्कुल मिले। वो वाटर सप्लाई की स्कीम क्यों ना बन सकी? देखिए जी, वो तकरीबन ऑलमोस्ट उस पर काम हो चुका था, पाइप बिछ गए थे, आज भी वहाँ सारा मटेरियल वहाँ मौजूद है। इंशाल्लाह चौधरी यासीन ये नहीं चाहता है कि जो मंसूबे नून लीग के दौर में जो रनिंग पोजीशन में थे, जो चल रहे थे, जो मंजूर हुए थे, वो ना हो। तो जब हर नाकामी की वजह और सबब चौधरी यासीन पे क्यों डाल देते हैं? इसलिए डालते हैं जनाब कि बार बार वही असेंबली में जाता रहा। वो शख्स इतना मजबूत है कि आपके मंसूबे नहीं मुकम्मल होने देते। आराम की कमाई की वजह से, वो क्या है, बस वाटर सप्लाई की स्कीम बनेगी इंशाल्लाह, आप बनवाएंगे इंशाल्लाह। वो पैसे कोई नहीं खाएगा, और उसका इफ्ताह भी राजा इकबाल के हाथ से कराऊंगा। लोगों के घरों में पानी जाएगा इंशाल्लाह। ये मेरा पहला जो है ना, पहला इंशाल्लाह ये। अब जहन को घुमाएं और मुझे बताएं, आपको जमात ने, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, राजा फारूक हैदर खान ने बराह रास्त कितने करोड़ों के फंड्स दिए? देखें जी, उनमें उन्होंने मुझे भी दिए, राय इकबाल साहब को भी दिए। बिल्कुल ऐसा ही, और वो बिल्कुल जो है ना ऑन ग्राउंड में मौजूद हैं। एक काम बता दे जो आपने उन करोड़ों रुपए से करवाया। सर, उस लिंक रोडें थी, उसमें लिंक रोडें थी, और कम अज कम मैंने 70 से ऊपर बंदे प्लस पर भर्ती करवाए। उनके लिए पैसे तो नहीं लगते? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तो जो हमारे रिकॉर्ड में जो चीज़ें मौजूद हैं, जो उन्होंने हमें दिए, मसलन जितनी लिंक रोडें थी, वो जाके आप देखें। सब हमारा एक गाँव है समाला, उसका बड़ा पोलिंग स्टेशन है, हर घर में सड़क जाती है। गुलपुर में जाएं देखें, जहाँ जहाँ ऊपर राजा इकबाल साहब करवा रहे थे, बेशुमार मंसूबे उन्हें दिए, जिन पे काम हुआ भी है, और आज भी इंशाल्लाह जारी है। ठीक, गुलपुर की बात कर लूँ जी, आपका गांव, आपका टाउन वही जगह है ना? जी वही है। गुलपुर से अगर नगाल जाए ना जूना की तरफ, पसलियाँ टूट जाती हैं, वो इतनी बदहाली का शिकार है सड़क। इसका जिम्मेदार कौन है? देखें, बात यह है कि सिटिंग MLA ही जिम्मेदार होता है, जिसको फंड मिलते हैं। आपको भी तो मिले ना सर। वो मेजर रोड है, वो लिंक रोड ना उसको कहें, वो डिफेंस रोड है, वो PWD के तहत। जी, वो मेजर मसूदार साहब ने उसको मैक्सिमम बनवाया था। चौधरी यासीन साहब ने भी आधा किलोमीटर देकर उसका अपना नाम लिखवा रहे हैं कि मैंने भी दिया, लेकिन 5 किलोमीटर सड़क अगर बिल्कुल टूटी फूटी है तो वहाँ आधा किलोमीटर, 10 किलोमीटर सड़क टूटी हुई है तो आधा किलोमीटर देकर अपना नाम लिखाते हैं। तो आप लोग उसी की सड़क, उसी का कुआं, उसी की टूटी, उसी का नलका क्यों लगाते हैं जो आपको वोट देता है? जी, दोबारा अपने वोटर के ही सिर्फ काम करते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता सर। सबके करने चाहिए ना? सबके करते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से हमें जब भी कोई हिस्सा मिला तो सबको। मैं कहता हूँ कि जो हमने भर्ती करवाए हैं उसमें अक्सरियत देखें किन लोगों की है। ये मुझे पता है कि अगर 70 लोग थे तो उसमें से 50 का तल्लक राजपूत कबीले से नहीं है इंशाल्लाह। उसकी वजह वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं थे या आपने बाकियों को तरजीह दी? नहीं सर, जिनका राइट बनता था उनको दिए। फिर इसमें इसका रिजल्ट मुझे उनने, जब ये मुलाजमीन के वोट पड़े तो चौधरी यासीन ने वहाँ भी शिकस्त खाई मुलाजमीन के वोटों से। आप मुलाजमीन के वोटों में जीत गया? मैं।
رائے صاحب آپ یہ جتنی باتیں کہہ رہے ہیں میں برادریزم نہیں کرتا, میں تعصب نہیں کرتا, میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں, میں یا میرے دیکھنے والے کیوں آپ پہ اعتبار کریں؟ نہیں, میں تو ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. ایک ڈسٹرکٹ کونسل جاٹ برادری سے ہے میرا, ایک یونین کونسل میں, ایک یونین کونسل مغل برادری کے ذمہ ہے, وہ چیئرمین ہے نوید مغل ڈونگی. ایک یونین کونسل ناڑ جو ہے وہ سردار شریف صاحب ماجرین میں سے جو ہے. 3 یونین کونسلوں میں جو ہے نا میرے نمائندے دوسری برادری کے ہیں. ٹھیک, 2016 میں ٹکٹ کیوں نہ ملا؟ بس ٹکٹ کی تو ہم نے جنگ کی بھرپور انداز میں بھی تھا اور بھی میرے ساتھ کینڈیڈیٹ تھے, لیکن نصیب راجہ اقبال صاحب کے بھی تھا. احتجاج چھوٹا موٹا ہوا لیکن ہم بھرپور انداز میں راجہ اقبال صاحب کے ساتھ چلے, اور سب سے بڑی لیڈ جو ہے نا میری یونین کونسل سے ہوئی. ٹھیک, 2021 میں ٹکٹ مل گیا آپ کو؟ جی انشاءاللہ 2021 میں. آئندہ بھی ملے گا انشاءاللہ. اتنے پر امید کیسے ہیں؟ بات یہ ہے جی ابرار بھائی کہ یہ پہلا الیکشن ہوگا جس میں انشاءاللہ ایک ہی درخواست ہوگی نون لیگ کی طرف سے, وہ ہوگی راجہ ریاست کی. انشاءاللہ یہ مثال ایک نئی قائم ہوگی. تو میں بھی یہی شوق رکھتا ہوں کہ میرا اور چودھری صاحب کا ایک 1 to 1 مقابلہ ہو جائے انشاءاللہ. منشور کیا ہے؟ منشور حلقے کی محرومی جی. بار بار یہ کہہ رہا ہوں, پڑھے لکھے لوگ, ڈگری ہولڈر لوگ, انجینئر لوگ بھاگ کر کوئی انگلینڈ آیا, کوئی دبئی چلے گئے, وہاں ان کے ساتھ میرٹ کی درجیاں پہ کھیلی جاتی ہیں. آپ میرٹ پہ کام کریں انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ سنیں گے, اب بھی اور بعد میں بھی. سر سنیں, 1000 بار سنیں. میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں اور اللہ کی مہربانی سے میرے کام بول رہے ہیں. میں جہاں بھی کسی کی مظلوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہاں کھڑا ہوا ہوں. یہ ایسی کوئی بات, میں پریکٹیکل آدمی ہوں, میں تو جو بات کرتا ہوں اس میں پہرا دیتا ہوں. رائے صاحب آپ کو جنرل الیکشن نہ چودھری یاسین صاحب نے ہرایا, نہ آپ کو قبیلے نے ہرایا, نہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے ہرایا, آپ کو آپ ہی کے اپنے عزیز تحریک لبیک نے ہرایا. مانتے ہیں آپ؟ سر اس میں بے شمار فیکٹر تھے. ایک فیکٹر یہ بھی تھا. ایک یہ بھی تھا. اب وہ فیکٹر ختم ہو گیا انشاءاللہ. اب وہ فیکٹر انشاءاللہ ختم ہوگا. نئی منصف داد بھی 35 ووٹ لینے والے آپ کے ساتھ آ گئے. جی آ گئے انشاءاللہ. مسلم کانفرنس کا امیدوار کون ہوگا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا ہے, چونکہ یہ میری جماعت ہی نہیں ہے, لیکن البتہ نئی منصودات اللہ کی مہربانی سے اس نے جو ہے نا میرے ساتھ بیٹھ کر تمام باتیں طے کر لی ہیں کہ انشاءاللہ مزید جو رہتی ہیں وہ بھی طے ہو جائیں گی. چیئرمین زکوٰۃ رہے ضلع کوٹلی. جی بالکل. کس دور میں بنے؟ 2001 میں. ڈکٹیٹرشپ کے دور میں؟ نہیں سر, مشرف صاحب تھے نا. نہیں, مشرف صاحب تو پاکستان میں تھے. سردار سکندر یاد مرحوم وزیر اعظم تھے اور بڑے ہی جاندار ایڈمنسٹریٹر تھے وہ. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کو سیاست میں پروموٹ کرنے والے سردار سکندر یاد خان ہی ہے نا؟ انشاءاللہ. ان کی خدمات ہیں نا؟ انشاءاللہ بالکل. انہوں نے آپ کو چیئرمین زکوٰۃ بنایا. بالکل بنایا. اس سے آپ کو پاپولیرٹی مزید ملی. جی میرے کاموں پہ ملی, لیکن بنایا انہوں نے. چیئرمین زکوٰۃ 5 سال رہے. جی 7 سال. 7 سال رہے. جی 7 سال کیسے رہے؟ پھر مسلم کانفرنس کی آگے حکومت 2 سال آگے بھی رہے. تو پھر عتیق صاحب کے دور میں بھی میں رہا. ٹھیک. تو چیئرمین زکوٰۃ جب رہے تو لوگوں کی خدمت کی. جی انشاءاللہ خدمت کی. حکومت کے فنڈز ہوتے ہیں اور حکومت کی فنڈنگ سے یہ آگے عوام کو دیتے ہیں. دیکھیں مختص ہوتا ہے فنڈ, لیکن اب وہ فنڈ نہ ہونے کے برابر ہے. میرے پاس صاحب ثروت لوگ بیٹھتے تھے تو انہی سے میں پیسے لے کر غریبوں کو دیتا تھا. اچھا. جی. تو زکوٰۃ کے پیسے سے کبھی اپنا علاج کروایا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کسی اور سیاستدان نے کیا؟ نہیں, میری موجودگی میں کسی نے نہیں کیا. کیا یہ بات درست ہے رائے صاحب کہ آپ چیئرمین زکوٰۃ 7 سال رہے ہیں؟ دل کرتا ہے آپ سے پوچھوں. لوگ مر گئے, ان کے شناختی کارڈ زندہ ہیں. جی بالکل. مرے ہوئے لوگوں کے نام کے اوپر زکوٰۃ لیتے رہے لوگ. دیکھیں جی, ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہے. میں چیئرمین ضلع زکوٰۃ تو ضرور رہا, میرے بعد بھی لوگ رہے, پہلے بھی رہے, لیکن غائب ہو گئے. اس فیلڈ میں بہت کم نظر آئے. تو میرا گراف کیوں نہیں گرا؟ میں نے تو ہر اگلا قدم کامیابی کا ہی دیکھا ہے, اور انشاءاللہ مزید کامیابی جو ہے نا ملے گی جب عالیہ الیکشن میں. زکوٰۃ دینے کا میرٹ کیا تھا جب آپ چیئرمین زکوٰۃ تھے؟ دیکھیں یہ وہ کرائٹیریا طے تھا.
میں واحد آدمی ہوں کہ مجھے پتہ ہے اپنے حلقے کی بالخصوص، بالعموم تو سارا جو ہے نا وہ بندہ پھر جو ہے نا چیک کر لیتا ہے کہ دراز کس دروازے میں لگا ہوا ہے اور اوپر کونڈی کس دروازے پہ لگی ہوئی ہے. اتنا غور و فکر کیا. انشاءاللہ اتنا میں جو ہے نا آپ نے. بڑی موٹی بھاری آواز ہے طارق عزیز جیسی. کسی دور میں کلین شیور تھے یا مونچھیں شروع سے؟ نہیں میں نے شروع سے ہی جناب کوئی ایسی میں نے بناوٹی کام ہی نہیں کیا ہے. کتنا دھیان دیتے ہیں مونچھوں کو؟ بس یہ روٹین کی بات ہوتی ہے. ان میں بڑا راز ہوتا ہے. بتائیں. آج مونچھ سنبھالنا بڑی مشکل کی بات ہے. تو میں نے اللہ کی مہربانی سے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے. آپ کو خود اپنی مونچھیں اچھی لگتی ہیں؟ نہیں میں نے تو کبھی اتنا نہیں کیا، لیکن میں نے سنبھالی ہوئی ہیں کیونکہ ان پہ بڑا مان ہوتا ہے لوگوں کو. کبھی کسی نے تعریف کی اور صاحب آپ کی مونچھیں بڑی پیاری ہیں؟ نہیں سر ایسی کو تو جب یہ جس فیلڈ میں ہوں وہ تعریف کم ہی ہوتی ہے. لیکن بڑا روب اور دبدبا ہوتا ہے مونچھ رکھنے کا. بس یہ آپ کی نظر ہے. بھارتی ایک فلم ہے امیتابھ بچن کی، تو اس کا ایک ڈائلاگ یاد آ گیا، بول دوں؟ بولیں بالکل بولیں. وہاں پہ کہا گیا کہ مونچھیں ہوں تو نتھو لال جیسی، ورنہ نہ ہوں. ذریعہ معاش کیا ہے سر؟ ذریعہ معاش میرے سارے، ایک ابھی تو میرے بیٹے چھوٹے ہیں، ایک نے LLB کی ہے، باقی پڑھتے ہیں، اور ایک یہاں انگلینڈ میں ہے. اچھا ماشاء اللہ. کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ 5 بیٹے ہیں. ماشاء اللہ. تو 3 بیٹیاں ہیں. تو پیٹرول پمپ ہے؟ یہ میرے بانجے کا ہے. ہوٹل بھی تھے؟ جی وہ بھی ہے. اور ایک سیاستدان کے پاس ہوٹل ہو تو اور بہتر خدمت ہو سر. ہوٹل کے گلپر جیسی جگہ ہو. میں واحد آدمی ہوں جس کا نہ کوئی کوٹلی میں پلاٹ ہے، نہ اسلام آباد میں ہے، نہ مظفر آباد میں. لیکن اسلام آباد میں پلازا تو ہے نا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. یہ ذرا آپ نے ذرائع سے چیک کر کے مجھے بتاؤ. لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ لوگ تو پھر کہتے ہیں نا لوگوں کے، بس میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی زبان ہے. ٹھیک. سکندر ایاد صاحب کو محسن مانتے ہیں نا؟ انشاءاللہ. لیکن اپنے محسن کے خلاف بلا کوئی جا سکتا ہے؟ دیکھیں جب بیٹے کو جو ہے نا ڈانٹا جائے تو وہ بھی ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ میرے محسن بالکل ہیں. تنقید کسی بات پہ ہو سکتی ہے، چھوٹی موٹی ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن آخری ٹائم بھی انہوں نے، آخری دن بھی انہوں نے کہا کہ جائیں راج ریاست کے حلقے میں ضمنی الیکشن ہو، جاؤ اس کی مدد کرو. اچھا. اپنے بیٹے کو کہا، ریکارڈ میں موجود ہے. وہ اختلاف رائے تھا، محسن کش نہیں تھے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک سیاستدان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے سیاست کرنا، بچوں کو ٹائم دینا، ساری چیزیں مینج کرنا، جاگنا. 60 سال عمر ہے آپ کی، مشکل کام لگتا ہے. سر بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر اس کو صحیح معنوں میں کیا جائے تو اس سے بڑی عبادت بھی کوئی نہیں ہے. اللہ کی مہربانی سے روتے روتے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ داد رسی لے کے ہی جاتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آ جائے تو اس کو آپ سنتے ہیں. بے شمار مسالے ہیں ایسی. لیکن رائے صاحب ایسے کیوں کرتے ہیں کہ جب کوئی منشیات فروش پکڑا جائے، کوئی قاتل ہو، یہ سیاستدان اتنے مجبور و لاچار ہوتے ہیں، ان کی بھی مدد کرنا پڑتی ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اوورال بات کر رہا ہوں. کسی حد تک مجبوری ہے. کسی حد تک کوئی نہ کوئی رشتہ دار، جو دیکھیں کوئی بندہ آسمان سے تو گرا نہیں ہے. بے شمار ان کے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو مسجد امام بھی ہوتے ہیں، جو مطلب ہے معاشرے کے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو پھر سب کی بات ٹالی نہیں جاتی، لیکن کسی حد تک ضرور کرتے ہیں. لیکن یہ جو اوڑھنا بچھونا اللہ نہ کرے، ایسی ہم نہیں کرتے ہیں. ایسی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی مدد نہ کی جائے جس سے کل قبر میں جواب دینا ہونا پڑے. راجہ فاروق حیدر صاحب سے کیسا تعلق ہے؟ بہت اچھا. چڑوئی کے عوام کا اور ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. جی انشاءاللہ. ان کے بہت چاہنے والے ہیں. لیکن یہ چڑوئی کے راجپوت ایسے کیوں کہتے ہیں کہ فاروق حیدر صاحب اپنے امیدوار کی سپورٹ نہیں کرتے بلکہ مخالف کی کرتے ہیں؟ یہ الزام ہے ایک. یہ الزام ہی ہے. میرے جنرل الیکشن میں وہ بھی الیکشن لڑ رہے تھے، تو ضمنی الیکشن میں انہوں نے بھرپور انداز میں میرے حلقے میں جو کچھ ہو سکا وہ کیے. وہاں پہ ہفتہ وہاں رہے ہیں. آپ کے حلقے میں ایک ہفتہ رہے ہیں؟ جی جی. اور جنرل الیکشن میں وہ جلسہ نہیں کر پائے؟ نہیں، پھر وہ آپ خود بھی الیکشن لڑ رہے تھے تو اس لحاظ سے مصروفیت کی وجہ سے نہ آئے. تو کتنے کالجز ہیں آپ کے حلقے میں؟ کہا جاتا ہے کہ 19-20 کالج ہیں پیرس کے اندر. میرے حساب میں تو میرا خیال 11 ہیں. تو باقی پیرس کا نام جو رکھا انہوں نے ہے، لیکن ذرا وزٹ پیرس کا کر لے تو پھر بات ہو تو زیادہ بہتر ہے. یہ چڑوئی کو پیرس کے نا کو مدہوش آدمی ایسے کہہ سکتا ہے؟
मेरे ख्याल है कि उनमें टोले में ज़्यादा मदहोशी है। आपकी जमात में से इस वक्त कितने लोग उम्मीदवार हैं टिकट के लिए आपके साथ साथ? मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह खाकसार वाहिद ही होगा। आखिर किस नौयत की तैयारी है आपकी अगला इलेक्शन लड़ने के लिए? देखें जी, मैं भरपूर अंदाज में तैयारी करके बैठा हूँ। इंशाल्लाह कल इलेक्शन हो तब भी उतनी तैयारी है कि अगर टेन्योर पूरा हो तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। 5 बेटे हैं आपके? जी जी एक सुना वकील भी है। जी, बस अल्लाह की मेहरबानी। आपका भी कोई सियासी जानशीन होगा? नहीं सर, मोरूसी सियासत के मैं खिलाफ हूँ। अच्छा, ये रिकॉर्ड पे बात रखना, मोरूसी सियासत के मैं खिलाफ हूँ इंशाल्लाह। तो मेरे नाम की वजह से अगर मेरा बेटा लोगों को सहूलतें दे रहा है या थाना कचहरी में जा रहा है तो लोगों को वहाँ से थोड़ा मुझे रिलीफ दिलवाने के लिए जाता है। आपका मुकाबला पीपल्स पार्टी से है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? ना पीपल्स पार्टी से। 2 जाट कबीले के लोग पीटीआई और पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हो और एक राजपूत कबीले से हो तो आपके लिए तो बड़ी आसानी होगी। नहीं, जनाब की इतला के मुताबिक 3 राजपूत थे, 2 जाट थे और 3 राजपूत थे। तहरीक लबैक, नून लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। अब एक राजपूत अकेला रह गया है जी, इंशाल्लाह आगे बेहतरी होगी इंशाल्लाह। राय साहब, जनरल इलेक्शन से पहले हल्के में इलेक्शन देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहा हूँ। ये दहशत गर्दी वाला जो केस है इसकी वजह से सियासत के ऊपर असर पड़ सकता है? ये असर तो पड़ सकता है, लेकिन ये डिपेंड है कि अदालतें क्या करती अदालतें अब फैसला कब करती हैं। तो जहाँ पे तालीम हासिल की फिर सियासत में आगे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, आपकी किस नौयत की ख्वाहिशात होती हैं? लोगों की खिदमत करना, बस यही चाहता हूँ कि दाद रसी की जाए उनको। मजलूम की जो है, जहाँ भी मजलूम को जो है ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हर जगह जहाँ भी मैंने कोशिश किया कि जालिम का हाथ पकड़ूं और मजलूम के साथ खड़ा हूँ। इंग्लैंड का वीज़ा लगा, इंग्लैंड आए, मेरे सामने बैठे हुए हैं। जी जी, वापस जाएंगे ना? इंशाल्लाह। कब जाएंगे? बस ईद से पहले जाऊँगा। आए क्यों थे? बेशुमार मेरे चाहने वाले यहाँ हैं, मेरी फैमिली यहाँ है, अजीज़ व कारब हैं, तो उनके साथ मिलने के लिए आया था और एक उनको दावत देने के लिए आया था कि इलेक्शन से मैं कम से कम 4 हफ्ते मुझे दें। इलेक्शन से पहले फिर आएंगे? नहीं होगा इंशाल्लाह। ये इंग्लैंड कहते हैं सोने की चिड़िया है। यहाँ जब आप लोग आते हैं तो आपको लोग दावत भी देते हैं, माली और अखलाकी मदद भी करते हैं। ये कितना बड़ा सरमाया है ये लोग? ये तो वैसे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। मजमूई तौर पर ये कॉलेजेस बना रहे हैं, ये स्कूल बना रहे हैं, ये सड़कें बना रहे हैं, लेकिन मेरी सर्विसेज की बुनियाद पे इनका बार वहाँ जन्म हुआ है, तो वहाँ पे मैं जो सर्विसेज दे रहा हूँ उसके मुझे रिटर्न दे रहे हैं। जब मैं आता हूँ तो मेरे दाएं बाएं जो है ना वो खड़े हो जाते हैं। मैंने आपकी एक वीडियो देखी, ढोल बाज रहे थे, सफ़ेद सूट पहना था, काली वेस्ट कोट थी जी। आपको डांस करते देखा, किस खुशी में ऐसे किया? देखें जी, मेरे दोस्त थे राजा नसीर साहब, तो जब वो मिनिस्टर बने तो उसमें भी मैं भी था, मेरा दोस्त फारूक सिकंदर भी था उधर ही, तो सारे जिम्मेदार थे। वहाँ कोई अगवालों का जो है ना वो मेला नहीं था, तो वहाँ पर मैंने अपने जज्बात का इजहार किया। अच्छा लगा अपनी वीडियो को खुद देख के? अच्छा, मेहरबानी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने अपनी वो वीडियो खुद देखी? मैंने देखी, लेकिन मैं सच्ची बात ही कि मैंने वो और से ना देख सका उसको, कि ये शायद लोग ये कहें कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे अपने जज्बात वहाँ में काबू ना कर सका। खुशी की इंतहा। जी जी। एक शेर सुनना चाहता हूँ, बोलेंगे? बोल दूंगा। अपनी मर्जी का शेर सुनाइए। देखें, बोझ और हसद से दिल को रंजूर ना कर, बुग़्ज़ और हसद से दिल को रंजूर ना कर, ये तो नूर खुदा है, इसे बेनूर ना कर। कमीने की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तो मंजूर ना कर। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।